اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تحریف سے پاک قرآن، اصل میں یہ موضوع سمجھیں رکھنا چاہیے۔ تحریف القرآن ہیڈنگ ڈالی ہے، لیکن تنزیہ القرآن عن التحریف عموماً علماء کا یہ طریقہ کار ہے، ہیڈنگ یہی ہوتی ہے تحریف القرآن، لیکن یہ کہ اس میں جو استدلال کیا جاتا ہے یعنی تنزیہ القرآن عن التحریف، اس عنوان سے پہلا درس ہوا۔ آپ نے غور کیا ہوگا، ہم نے ابھی تحریف کے معنی نہیں بیان کیے۔ تبادر ذہنی جس طرف جاتا ہے تحریف کے لیے کہ کیا مطلب، تحریف چینجنگ، تبدیلی، یہی ہے نا تحریف کا لغوی پہلا معنی یہی ہے۔ اس عنوان سے گفتگو اس لیے کی سب سے پہلے، بجائے اس کے کہ تحریف کے معنی تفصیلی بیان کریں یا قرآن کی آیات ذکر کریں جو تحریف کے خلاف ہیں، ہم ڈائریکٹ گئے روایات کی طرف اور ان روایات کو بیان کیا کہ جس میں ثواب وارد ہوا ہے قرآن کریم پڑھنے کا، قرآن کریم کو دیکھ کے پڑھنے کا۔ مصحف ہم نے کہا ما بین الدفتین کی تعبیر استعمال ہوئی، ما بین الدفتین جو روایت میں آیا، اور ویسے بھی جو استعمال ہوا اصطلاح علماء میں، یعنی دفتین دو گتوں کے درمیان، مجلد اسے قرآن، وہ مصحف کا لفظ اس کے لیے استعمال ہوا۔ جو اس کو دیکھنے کا ثواب، اس کو رکھنے کا ثواب، اس عنوان سے یہ روایت ذکر کی۔ اگر فرض کرے تحریف کا جو بھی معنی پہلے ذہن میں آتا ہے انسان کے، جو بھی معنی ذہن میں، تحریف ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، امام کے حوالے سے مثلاً ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی بھی روایت ہیں، یہ آیت یوں نہیں یوں تھی مثلاً، ٹھیک ہے، تو یہ تحریف نہیں ہو گئی کیا؟ تو اس لیے یہ قرآن، نعوذ باللہ، یہ قرآن کسی اعتبار سے آپ کہیں کہ دوسری چیزیں اس میں شامل ہو گئی ہیں۔ اس عنوان سے اگر کوئی سطحی گفتگو کرے تو اس کا جواب اس میں کافی ہے جو درس ہم نے دے دیا، کہ اگر ایسا ہوتا تو ائمہ اہل بیت علیہ السلام کبھی بھی توجہ نہیں دلاتے اس قرآن کی طرف نگاہ کرنے کے عنوان سے، اس قرآن سے تلاوت کرنے کے عنوان سے۔ وَاسْتَشْفُوا بِهَذَا، مولا کائنات سے حدیث، اس قرآن سے شفا حاصل کرو، یہ والی چیزیں۔ تو یہ اس لیے بیان کی کہ ابتدا میں اگر کوئی آ کے یہ بات کر رہا ہے، امام کا چاہنے والا، امام کا نام لیوا، قرآن کے اوپر اس طریقے سے حرف اٹھا رہا ہے، تو اس کو آرام سے آپ اس طریقے سے جواب دے سکتے ہیں۔ قرآن کی آیات کیوں نہیں پیش کی؟ جو انشاءاللہ تبرکاً کچھ آیات پیش کر دیں گے۔ بہت ساری آیات ہیں جو نفی قرآن پر دلالت کرتی ہیں، لیکن مشکل ایک یہ ہے کہ اگر ہم کہیں بھئی انا نحن نزلنا الذکر و انا لہو لحافظون، یہ ہو گئی آیت، ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا، ہم حفاظت کریں۔ اور بہت ساری آیات، اگر قرآن کریم ہم نازل کرتے کتاب کی صورت میں، فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، اپنے ہاتھوں سے یہ لوگ اسے مس کرتے تو بھی کہتے جادو ہے۔ یہ ساری آیات، اور ذکر بھی کریں گے تبرکاً، لیکن کیوں ذکر نہیں کی یہ چیزیں؟ کہ اگر فرض کریں ہم آ کے آیت ذکر کریں کہ قرآن کی آیت ہے کہ قرآن میں کسی قسم کی تحریف نہیں ہے، تحریف کے میننگز بیان کریں گے انشاءاللہ، لیکن کم سے کم اس وقت جو ذہن میں آ رہا ہے کہ چینجنگ، تبدیلی، کچھ ایسی چیز، تحریف یعنی کلام کو موڑ دینا دوسری بات کی طرف۔ میں کچھ اور بات کہوں، آپ اسے جب نقل کرنے لگیں تو کوئی اور بات کر دیں، تو جو میں نے کہی نہیں وہ بات پہنچ رہی ہے دوسرے تک، یہ تحریف ہو گئی بظاہر، ٹھیک ہے۔ باقی میں نے کہا 6 معنی ہیں تحریف کے، ان میں سے بعض میں تحریف حتماً واقع ہوئی ہے اور اتفاق ہے کہ ہوئی، اتفاق والا اردو والا اتفاق نہیں، یعنی کیا کہیں گے اس کے لیے اردو میں، یعنی سب متفق ہیں اس بات پہ، ہاں یہ ہو گئے اتفاق۔ اردو میں ہوتا ہے نا اتفاق سے ہو گئی، نہیں وہ والا اردو والا نہیں ہے، عربی میں اتفاق اردو کہتے ہیں، یعنی متفقن علیہ، ٹھیک، اس میں تحریف ہوئی ہے، وہ ہم نے اشارہ کیا تھا کل۔ سوال جو ایک کر رہے ہیں ہم، قرآن کی آیت کیوں پیش نہیں کر رہے ہیں؟ اس میں پہلے مقام میں قرآن کی آیت کیوں پیش نہیں کی جائے گی؟ سوال واضح ہے، جواب کوئی دے گا؟ دیکھیں بھئی، سامنے والا یہی کہہ رہا ہے کہ قرآن میں تحریف ہوئی ہے، تو ہو سکتا ہے جو آیت میں پیش کر رہا ہوں وہ آیت ہی تحریف شدہ ہے کہ نہیں، تو شبہ دور لازم آ جائے گا۔ اصطلاح علماء میں آپ کہیں کہ میں کہوں کہ بھئی قرآن ثابت کرو کہ اس میں تحریف نہیں ہوئی، قرآن کی آیت ہے، پہلے ثابت تو کرو نا قرآن کی آیت کو، تو میں مانوں گا اس وقت جب ثابت ہو جائے گا۔ اس لیے ہم نے کہا وہ ٹھیک ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن اہل بیت علیہ السلام کی طرف بلاتا ہے اور اہل بیت علیہ السلام قرآن کی طرف، تو رجوع کرنا ہوگا اہل بیت علیہ السلام کی طرف۔ پھر وہ مشہور حدیث انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل، تارکن چھوڑ کے جا رہا ہوں، فیکم تمہارے درمیان۔ تو اگر قرآن یہ نہیں ہوتا، امام کے پاس ہی ہوتا فقط اور وہی حجت ہوتا، تو پھر یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟
پھر صرف اطرت کہہ کے جاتے. ٹھیک، یہ بھی ایک دلیل اس عنوان سے ہے بہترین. لیکن ہم نے یہ کہا کہ جو مولا کائنات نے قرآن پیش کیا اور لکھا اس میں دو خصوصیات تھیں. وہ کیا تھیں؟ بیان کیجیے گا. پہلی جی تنزیل کے اعتبار سے تھا. تنزیل، پہلی چیز یہ تنزیل کے اعتبار، تنزیل کے مطابق تھا. جس طرح جس وقت نازل ہوئی اسی طریقے سے تھی. اقرأ بسم ربک الذی خلق پہلی آیت نازل ہوئی تو بالکل ترتیب کے ساتھ، اس والی ترتیب کے ساتھ، ترتیب نزولی جسے کہیں. دوسرا ایک اور چیز کیا؟ تعویل کے ساتھ. تعویل کے ساتھ یعنی ایک تو یہ کہ اس طریقے سے کہ آیات کے سیاق سباق سے سمجھ آ جاتا کیا گفتگو ہو رہی ہے، کس کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے. پھر نبی کی حدیث بھی اس میں تھی. بعد میں نعرہ کیا لگا؟ جرد القرآن عن الاحادیث، قرآن کو حدیث سے جدا کرو. تو پھر یہ بعد میں مشکلات پیدا ہوئیں. ہم نے کہا کیوں مولا کائنات کے عنوان سے انہوں نے یہ تمام کی تمام چیزیں جو صرف مکمل جسے کہیں قرآن جو تھا صرف علی علیہ السلام کے پاس تنزیل والا قرآن تھا اور کسی کے پاس نہیں تھا، باقی نساخ قرآن تھے. دوسرا نسخہ جو جاری ہوا اس پہ امیر کائنات نے امضا کیا. امضا کیا یعنی سائن کیا. سائن کیا کیا مطلب؟ یعنی یہ صحیح ہے، یہی حجت ہے. ما بین الدفتین حجتن. اگر امیر المومنین علیہ السلام صرف خاموش رہ جاتے پھر بھی حجت ہوتا. صرف خاموش رہ جاتے، اپنا قرآن پیش کیا، ہم نے بیان کیا جو لکھا تھا قرآن نبی کے حکم سے پیش کیا، نہیں قبول ہوا، ٹھیک ہے، وہ سیاسی وجوہات کی بنا پہ قبول نہیں ہو. اگر مجھے عبارت مل جائے تو علامہ نقی نقن صاحب کی کتاب میں تفسیر قرآن کے مقدمے میں بڑی اچھی گفتگو اس عنوان سے ہے. انہوں نے کہا کچھ سیاسی وجوہات کی بنا پہ وہ قبول نہیں کیا گیا. اس سے پہلے میں بات کو مکمل کروں، دیکھیں چند چیزیں ان 3 دروس میں مکمل واضح سی بات ہے، بہت تفصیلی گفتگو نہیں ہو پائے گی، لیکن اشارہ ایک سینیریو آ جائے یہ بہت اہم چیز ہے جہاں جا کے رجوع کیا جا سکتا ہے قرآن کے مقدمے میں. مثلا محسن نجفی صاحب کے قرآن کے مقدمہ پڑھیں یا تفسیر قرآن کا الکوثر کا مقدمہ پڑھیں، اچھی گفتگو ہے، سبھی نے اچھی مفسر قرآن ہے. تحریف القرآن کے ذیل میں مقدمات قرآن کی بحثوں میں آتی ہیں یہ بحثیں، تحریف القرآن وہاں نقن صاحب کا آپ مقدمہ پڑھیں اگر اردو میں پڑھنا چاہ رہے ہیں چیزیں اس کے ذیل میں. اس کے علاوہ الگ سے پوری کتابیں لکھی گئی ہیں، میلانی صاحب کی کتاب ہے پوری، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ البیان سید خوئی علیہ الرحمہ اور رضوان نے جب تفسیر لکھی جو بالکل ابتدا ہوئی مکمل نہیں ہو پائی، اس کے مقدمے میں کافی گفتگو اس عنوان سے کی ہے. تو علماء نے کافی اس موضوع پہ سیر حاصل گفتگو کی ہے جو ایک مفصل گفتگو ہے. پھر ان اعتراضات کے جوابات کہ جن روایات سے جو ہے وہ آپ کے ظاہر ہوتا ہے کہ تحریف ہوئی ہے، بظاہر تحریف ہوئی ہے، تو ان روایات کا مطلب کیا ہے، یا کچھ علماء کے اقوال سے جو ظاہر ہو رہا ہے ان علماء کے اقوال کا مطلب کیا ہے مثال کے طور پہ، ٹھیک ہے. یہ اشارہ ہم کر دیں گے، البتہ کتابوں کے حوالے دے دیں گے تو پھر وہ کام آگے بڑھ سکتا ہے. ہم نے کہا مولا کائنات کے عنوان سے جو بیان کیا اصول کافی سے حدیث پیش کر رہے ہیں، بصائر الدرجات میں بھی ہے، ٹھیک. فما نزلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آیۃ من القرآن، ایک آیت بھی ایسی نہیں تھی جو نازل ہوئی ہو رسول کریم پر، الا مولا کائنات فرما رہے ہیں الا اقرأنیہا، نبی کریم نے وہ آیت مجھے پڑھ کے سنائی، ٹھیک ہے. وَأَمْلَأَهَا، صرف پڑھ کے سنائی نہیں ہو تو سب کو سنائی نہیں، املأها، املا ڈکٹیٹ کروانا، ڈکٹیٹ کروایا، لکھوایا. املأها علیہ، پھر کیا ہوا؟ فَكَتَبْتُهَا، میں نے لکھا، مولا کائنات کہہ رہے ہیں بخطی، اپنے خط سے، اپنی رائٹنگ میں لکھا. وعلمنی تأویلہا، اچھا صرف قرآن لکھوا دیا یہ لکھو، نہیں، اس کی تأویل بھی بیان کی. تأویل تفسیر، اس میں فرق ہے نا، ٹھیک. اب یہ ایک الگ موضوع ہے، یہ چیزیں بھی، یہ فروق بھی آپ کو وہاں مل جائیں گے. تأویل جس میں کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہو آپ کے خلاف کی، جو بتا دیے یہ آیت اس کے بارے میں نازل ہوئی ہے مثلا. اب یہ ایک الگ موضوع ہے لیکن ایک جملہ سن لیجئے گا، اس کی قسمیں ہیں. مولا کائنات کا پورا رسالہ ہے، محکم اور متشابہ رسالہ ہے، اس میں امام نے پوری تمام کی تمام چیزیں علوم قرآن کے عنوان سے بیان کی ہیں محکم اور متشابہ رسالے میں. غالباً غیبت نعمانی میں تفصیلی روایت ہے، ٹھیک. ایک چیز کیا ہے، ایک چیز یہ کہ اگر اس طریقے سے قرآن ہوتا ہمارے سامنے کہ جس طرح تنزیل پہ نازل ہوا ہے، جس طریقے سے نازل ہوا ہے ترتیب سے، تو کیا ہوتا؟ نقن صاحب فرماتے ہیں محکم اور متشابہ کو پہچاننے میں آسانی ہو جاتی، ناسخ منسوخ کو پہچاننے میں آسانی ہو جاتی کہ بھئی یہ آیت پہلے آئی ہے، یہ بعد میں آئی ہے، جب بعد میں آئی ہے تو یہ منسوخ ہو گئی، یہ ختم ہو گئی اب،
ٹھیک ہے، اور یہ آیت بعد اس یہ آسانی ہو جاتی بہت زیادہ. لیکن میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں یہاں پہ تعویل بھی بتلائی کس کو؟ امیر المومنین اسلام کو، کہ یہ اہل بیت ہیں. تو یہ کون ہے اہل بیت؟ یہ تعویل خاص طور سے بیان کی. جو میں کہنا چاہ رہا تھا اشارہ جو ایک جملے میں، وہ یہ کہ جو روایات کے اعتبار سے ہے، اور یہ غالباً صاحب تفسیر فرات کوفی یا صاحب تفسیر برہان اس اصطلاح کو استعمال کرتے ہیں کہ ھذا تنزیل قبل التعویل، ھذا تنزیل بعد التعویل، ھذا تنزیل مع التعویل. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ تنزیل آیت نازل ہوئی، اسی کے ساتھ ساتھ تعویل ہو گئی. اہل بیت ہیں، ابھی ہیں اہل بیت، یہی اہل بیت ہیں، انہی کے بارے میں نازل ہو رہی ہے. ایک آیت نازل ہو رہی ہے گزشتہ لوگوں کے حوالے سے، جناب موسیٰ کا واقعہ ہے، تو تنزیل اب ہو رہی ہے تنزیل بعد التعویل، تعویل پہلے ہو چکی ہے. ٹھیک، ایک آیت نازل ہوئی جو امام زمانہ کے عنوان سے ہے، یہ تنزیل قبل التعویل ہے. ٹھیک ہے، مثلا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. اس نے نبی کو مبعوث بے رسالت کیا تاکہ تمام کے تمام ادیان پہ نبی کے دین کو غلبہ دے. ابھی تک غلبہ ہوا؟ غلبے کا مطلب کوئی مشرک نہ رہے، کوئی کافر نہ رہے، کوئی فاسق نہ رہے، کوئی نہ رہے، پورا کا پورا ہر جگہ کونے کونے میں دین اسلام ہو. غلبہ نہیں ہوا. ما نزل تعویل هذه الآیۃ بعد، چھٹے امام کی حدیث ہے، اس آیت کی تعویل ابھی نازل نہیں ہوئی ہے. یعنی یہ آیت کون سی آیت ہے؟ تنزیل قبل التعویل. ٹھیک ہے، تعویل آئے گی. یہ صرف میں نے ایک اصطلاح کہا بیان کیا کہ یہ اصطلاح علماء کے درمیان استعمال ہوتی ہے روایات کے ذیل میں ہی. اب مولا کائنات فرما رہے ہیں نبی کریم نے نہ صرف میرے خط کے ذریعے میں نے لکھا، ڈکٹیٹ کروایا، لکھوایا قرآن، بلکہ تعویل بتائی، و تفسیرہا، پھر تفسیر بتائی. اس کا مطلب تعویل تفسیر میں فرق واضح ہو گیا. تفسیرہا و ناسخہا و منسوخہا و محکمہا و متشابہہا و خاصتہا و عامہا. یہ اصول نہیں پڑھ رہے ہیں، مولا کائنات کے جملے. خاص آیت کون تھی، عام آیت کون سی تھی؟ خاص عام وہ اردو والا خاص عام نہیں، بہترین خصوصیت نہیں. تخصیص کہاں ہوئی؟ تعمیم کہاں عمومی ہے، کہاں خاص ہے آیت مثلا. ٹھیک ہے، یہ تمام چیزیں بتلانے کے بعد دعا اللہ ان یؤتینی فہمہا، نبی کریم نے دعا کی کہ مجھے ان آیات کا فہم دے، علی کو سمجھ دے. وحفظہا، علی کو یہ آیات ایسے حفظ کر دے کہ علی کبھی نہ بھولیں. یہ دعا کی نبی نے. ٹھیک ہے، سنیے گا. فما نسیت آیۃ من کتاب اللہ، ایک آیت علی نہیں بھولا ہے. دیکھیں اس سے استدلال کیا ہے امام علیہ السلام کے صحابی نے امامت پر. اس طریقے کی احادیث سے جب وہ آیا تھا دور سے مناظرہ کرنے کے لیے، تو کیا کہا تھا کہ یہ بتاؤ نبی کے بعد حجت کیا ہے ہمارے اور تمہارے درمیان؟ کا قرآن حجت ہے. کہ اگر قرآن حجت ہے تو مجھ میں تم میں اختلاف کیوں ہے؟ قرآن میرے پاس بھی ہے، تمہارے پاس بھی ہے، تو قرآن اس وقت تک حجت نہیں ہو سکتا جب تک کوئی ترجمان القرآن نہ ہو، قرآن سمجھانے والا نہ ہو. کہا یہ بات ٹھیک ہے، مان گیا. تو کہا نبی کے بعد کون ہے؟ کون ہے جو قرآن جانتا ہے؟ کہا فلاں فلاں فلاں، دو چار نام لے لیے. ٹھیک ہے، کہا کلہ، پورا کا پورا قرآن جانتے تھے؟ کہا نہیں. میں ایک ایک کا نام لیتا گیا، امام کے صحابی مناظرہ کر رہے ہیں، ایک ایک کا نام لیتا گیا، یہ پورا جانتے تھے، یہ پورا کہا نہیں. علی کا نام لیا، ان کے علاوہ کسی کا نہیں کہا پورا جانتے. تو کہا بس میں ثابت ہو گیا علی ہی جب پورا کا پورا قرآن جانتے تھے تو قرآن حجت ہے علی کے اقوال کے ساتھ. ٹھیک ہے، اور انہی کے فرزند یہ چھٹے امام ہیں مثلا. تو یہ اس طرح استدلال کیا تھا. اب یہاں پہ امام علیہ السلام نے ہی یہ دعویٰ کیا اور کسی نے دعویٰ بھی نہیں کیا. ٹھیک ہے، فما نسیت آیتن، ایک آیت علی نہیں بھولا من کتاب اللہ عز و جل، ولا علما، کوئی ایک علم جو علی علیہ السلام سے چھوٹ گیا ہو، کچھ نہیں ایسا. املأہ علیہ وکتبتہ، نبی کریم نے مجھے لکھوایا، میں نے لکھ لیا قرآن کے عنوان سے. منذ دعا اللہ لی بما دعا، جو دعا کرنا تھی نبی نے میرے لیے جب سے یہ دعا کی اس وقت سے لے کے، ما ترک شیئا علمہ اللہ من حلال ولا حرام ولا امر ولا نہی کان او یکون ولا کتاب منزل علی احد قبلہ من طاعت او معصیت الا علمنیہ. سب کا سب نبی کریم نے مجھے تعلیم دیا. یہ کافی سے میں پڑھ رہا ہوں. ٹھیک ہے، وحفظتہ فلم انسا، دوبارہ اور دیکھیے گا واضح، فلم انسا حرفا واحدہ، ایک حرف علی نہیں بھولا ہے. وہ جو قرآن لکھا تھا اس کی بات ہو رہی ہے ایک طرف. اب سوال یہ ہے، دوسرا سوال یہ ذہن میں رکھیے گا، تو یہ جو قرآن رائج ہوا
کیا اس میں علی علیہ السلام کا کیا کردار تھا؟ یہ جو ہم نے کل بیان کیا تھا کہ آ کے بٹھایا ابو اسود دویلی کو، یہ کس قرآن کی بات ہو رہی ہے؟ اپنے لکھے ہوئے قرآن کی، اس قرآن کی. تو جامع قرآن کون ہو گئے؟ محافظ قرآن کون؟ علی علیہ السلام نے کیا ہے حفاظت کی تمام چیزیں. ٹھیک. اب یہاں سے دیکھیے فلم انسا، اسی لیے یہ قراء جو جایا کرتے تھے مختلف جگہ، ان کے پاس ضرور پورا نہیں لکھا ہوا تھا، تو آتے تھے جو قاریات علی علیہ السلام کے پاس آیت کرتے تھے، چیک کرواتے تھے، ہاں یہ ہے، یہ آیت اس طرح ہے. نہیں، گواہ بھی باقاعدہ بنائے گئے کہ ہاں بھائی تم نے حفظ کی ہوئی آیت سناؤ. اب سنائی، 2-4 گواہ کو بلایا، واقعی یہ آیت ہے یا نہیں ہے، پھر تصدیق ہوتی مولا کائنات سے. تو ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے اسی قرآن سے احتجاج کیا ہے اور کہا اسی میں ہمارے فضائل ہیں، اسی سے ڈھونڈو، یہ حجت ہے. میں نے بیان کیا اس کے احکام جو بیان کرنا کہ اس قرآن کے حروف پہ بغیر وضو کے ہاتھ لگانا حرام، تو کیا مطلب؟ یہ حجیت پہ دلالت کر رہا ہے. تو اہل تشیع میں کوئی ایسا نہیں ہے جو آپ کہیں کہ کوئی ایسا نہیں ہے سے مراد یعنی علماء کرام میں ہمارے کہ جو کہہ رہا ہو کہ یہ قرآن جو ہے وہ محرف ہے اس عنوان سے کہ اللہ کا کلام ہی نہیں ہے، ایسا کوئی نہیں کہتا. یہ تہمتیں ہیں تشیع کی طرف. ہاں دوسرے ہاں بڑے لوگ اس بات کے قائل ہیں دوسرے مکاتب فکر میں. مگر اس روایت کو مکمل کروں پھر آگے بڑھتے ہیں. فلم انسا حرفاً واحداً، میں ایک حرف بھی نہیں بھولا. ثم وضع یدہ علی صدری، پھر میرے سینے پہ نبی کریم نے ہاتھ رکھا. ودعا اللہ لی ان یملأ قلبی علما وفہما وحکما ونورا. پھر نبی نے دعا کی میرے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہ علی کو فہم، علم، نور عطا فرما. ٹھیک ہے، یہ آگے بھی روایت ہم مکمل نہیں کر رہے. جی نبی کریم نے جب اس طریقے سے تعلیم فرمائی تو ہم پھر ہمارا جو رائے یہ ہو جائے گی، رائے مطلب مکتب تشیع کے علماء کے عنوان سے، اہل بیت علیہ السلام کے مکاتب میں روایات سے، کہ جو اہل بیت علیہ السلام سے روایات آئی ہیں کہ یہ آیت یوں نہیں یوں تھی، مثلا یوں نہیں یوں تھی، یہ والے جملے جو آئے ہیں، مطلب کیا ہے؟ جو ایک بہترین اس کے تعویل ہے وہ یہ کہ بھئی تمہاری 7 قراتیں ہیں کہ نہیں ہیں؟ قرائے 7 مشہور ہے، ٹھیک ہے، ان کے اسماء بھی ہیں، میں ذکر کر دوں گا انشاءاللہ. قرائے 7 جو قراتیں ہیں یہ 7 قراتوں میں محدود کر دی ہے، باقاعدہ ایک آپ سمجھے اتفاق ہو گیا اس عنوان سے علماء کا. قرائے 10 بھی تھے، پھر 7 ہوئے، اس طرح کر کے. لیکن جب 7 قراء تمہارے ہو سکتے ہیں تو قراتیں اہل بیت نہیں ہو سکتی ہیں. بھائی ایک ارجلکم پڑھ رہا ہے، ایک ارجلیکم پڑھ رہا ہے، ایک کوئی پڑھ رہا ہے، تو آپ اس کو تحریف کہیں گے؟ نہیں کہیں گے، کوئی تحریف نہیں کہے گا. جب کوئی تحریف نہیں کہے گا تو یہ قرات اہل بیت ہے مثلا. ٹھیک ہے، ایک یہ بھی اس کا جواب دیا گیا. اب میں وہ حدیث پیش کر دوں جو کہا کہ دیکھیں کہ جس میں یہ کہا گیا کہ اس قرآن کو کیوں قبول نہیں کیا گیا، مولا کائنات کے پیش کردہ قرآن کو. تحریف قرآن موضوع ہے، دیکھیے گا. روایت ہے، بہرحال آپ کو ہم حوالہ دے رہے ہیں، یہ ہے تذکرۃ الحفاظ میں، مستدرک الحاکم میں ہے. ٹھیک ہے، اور حدیث صحیح ہے. یہ راوی کہتا ہے کہ بہرحال کہ انکم تأتون اہل قریہ، یہ حکم دیا گیا حکومت کی طرف سے، خلیفہ ثانی کی طرف سے، عمر ابن خطاب کی طرف سے حکم دیا گیا، تم لوگ جاتے ہو قریہ در قریہ تو وہاں جاؤ، ٹھیک ہے، اور لوگوں کو قرآن کی تعلیم دو، لیکن فلا تبدؤوہم بالاحادیث، حدیث سے ابتدا نہ کرنا. فتشغلونہم، تشغلوہم، حدیث میں مشغول کر دو انہیں، نہیں، حدیث وغیرہ نہیں سکھانی. کرنا کیا ہے؟ جرد القرآن، قرآن کو حدیث سے علیحدہ کرو. ٹھیک ہے، علی علیہ السلام کا قرآن ہم نے کہا وہ تعویل تفسیر حدیث کے ساتھ تھا. جرد القرآن واقل الروایہ عن رسول اللہ، بہت کم کہیے، رسول کی روایت وغیرہ بالکل پیش نہیں کرو. وَمْزَوْا وَأَنَا شَرِيكُكُمْ فَمَا قَدَّمَ قَرْضَةً قَالُوا حَدَّثَنَا قال حدثنا. جب کبھی یہ جایا کرتے، یہ جو شخص جو راوی ہے جایا کرتے کسی جگہ تبلیغ کے لیے، لوگ آتے سوال کرتے کہ بھئی نبی کی صحبت میں رہے ہو، حدثنا، کوئی حدیث تو بیان کرو، آیت پیش کرو، کیا مطلب کس کے بارے میں، کیا کچھ حدیث بیان کرو. تو کیا جواب آتا؟ نہان ابن الخطاب، ہمیں ابن خطاب نے منع کر دیا ہے حدیث پیش کرنے سے. خوب ہے کہ نہیں؟ اب یہاں سے اندازہ لگائیے، بات ہے تحریف قرآن کی. تو سوال یہ، جو قرآن پیش کیا جا رہا تھا وہ قرآن کی اپنی طرف سے تھا یا اللہ کی طرف سے پیش کیا جا رہا تھا؟ وہ قرآن وہی تھا. ان روایات سے کیوں سنائی میں نے؟ کیا ثابت ہو رہا ہے؟ قرآن
وہی تھا لیکن حدیث سے علیحدہ کر دیا گیا، تعویل سے علیحدہ کر دیا گیا، اور اس کے بعد پھر جو اکثر علماء کی میں کہوں بلکہ نقل صاحب نے بھی لکھا، ایک بڑا فرق یہی لکھا کہ بڑا فرق یہ جو امیر المومنین السلام کے پاس قرآن تھا وہ جس طرح نازل ہوا ہے اسی طریقے سے تھا، تنزیل کے مطابق تھا، اور اس میں روایات بھی تھی۔ یہ بات واضح ہو گئی۔ اب سوال یہ دیکھیں تحریف کے عنوان سے جو ہم نے کہا تحریف کے کتنے معنی ہیں؟ ایک معنی کیا ہے؟ ایک معنی وہی کہ معنوی تحریف۔ کیا معنی ہے؟ تحریف معنی کو بدل دینا، اور یہ واقع ہوئی ہے تحریف، ٹھیک ہے؟ واقع ہونا الگ چیز ہے، اس کی مذمت بھی الگ ہے۔ جو قرآن کی اس طریقے سے کرے گا تفسیر فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ فِي النَّارِ، منہ کے بل اوندے منہ جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ یہ واقع ہوئی ہے تفسیر، لیکن اس کی مذمت ہوئی ہے، اور اس سے کوئی منحرف بھی نہیں کہ ہاں بالکل یہ تفسیر معنی کے اعتبار سے ہوئی ہے، آپ کہیں کہ تحریف۔ اسی لیے حدیث بھی ہے، یہ اس چیز کو اگر دیکھنا چاہیں، میں صرف آج جو بیان کروں گا سید خوئی علیہ الرحمہ اور رضوان کے کتاب سے 6 معنی انہوں نے ذکر کیے ہیں تحریف کے، وہ کچھ ذکر کر دیں گے اس عنوان سے تاکہ تحریف کا معنی واضح ہو پھر آگے بیان کر سکیں اور گفتگو کچھ اس عنوان سے ہو سکے۔ دیکھیں ان ابی جعفر علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام سے حدیث ہے، بڑی پیاری حدیث ہے قرآن کے عنوان سے۔ قراء القرآن ثلاثۃ، یہ کہاں ہے حدیث؟ یہ الکافی میں بھی موجود ہے۔ اصول کافی ہم نے بیان کیا تھا، فضل القرآن کے نام سے دوسری جلد میں کافی روایات ہیں کافی میں۔ 5ویں امام سے حدیث ہے قراء القرآن ثلاثۃ، 3 قسم کی قراتیں ہیں قرآن کی، 3 قسم کے لوگ ہیں پڑھنے والے قرآن کو، ٹھیک ہے؟ پہلے کون ہے؟ رجل، ایک وہ بندہ ہے قرأ القرآن فاتخذہ بضاعۃ واستدر بہ الملوک، قرآن پڑھ رہا ہے لیکن کیوں پڑھ رہا ہے بھائی؟ اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے، واستدر بہ الملوک واستطال بہ علی الناس، لوگوں میں اپنا جو ہے وہ بڑا پن دکھانا چاہ رہا ہے، اسی سے کما رہا ہے، بس وہی اس کا، یہ گویا کہ ریاکاری اور یہ والی چیزیں، قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ اس کے معنی سے تعلق ہے، صرف کیا کیا اس نے؟ بس پڑھ رہا ہے اور بادشاہوں کے سامنے جا کے اس سے فائدہ اٹھانا چاہ رہا ہے قرآن کے نام سے، ایک یہ ہے۔ وَرَجُلٌ، دوسرا کیا ہے؟ قرأ القرآن، قرآن پڑھ بھی رہا ہے، صرف پڑھ نہیں رہا بلکہ فحفظ، حفظ بھی کر رہا ہے، لیکن مشکل کیا ہے؟ حفظ حروفہ وضیع حدودہ، حروف کو حفظ کر لیا اور حدود کو ضائع کر دیا۔ یہ امام نے خط بھی لکھا تھا، 5ویں امام نے خط لکھا تھا ایک شخص کی طرف، اور کچھ لوگوں کے عنوان سے کہا تھا کہ انہوں نے کس شخص کی طرف؟ سعد الخیر کی طرف، یہ بھی غالباً کافی میں بھی حدیث ہے، سعد الخیر کی طرف خط لکھا کہ یہ جو لوگ ہیں جو قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں یا حفظ بھی کر کے پڑھ رہے ہیں، حافظوا حروفہ، انہوں نے حروف قرآن کو حفظ کر لیا ہے لیکن ضیعوا حدودہ، اس کی حدوں کو ضائع کر دیا، یعنی معنوی تحریف کر ڈالی، معنوی تحریف کر ڈالی۔ اچھا، دعائے صنم قریش کا کیا جملہ ہے؟ فقد حرفا کتاب اللہ، انہوں نے کتاب الہی کو تحریف کر دی۔ ایک صاحب کہنے لگے اس کا مطلب دعائے صنم قریش ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ بھائی مولا کائنات کہہ رہے ہیں کہ تحریف ہو گئی خدا کی کتاب میں، تو ہم تو تحریف کے قائل نہیں ہیں۔ تو کیا جواب ہوگا؟ حرفا کتاب اللہ یعنی حفظوا حروفہ وضیعوا حدودہ، جہاں پہ اولی الامر تھا اسے اولی الامر نہیں بنایا، یہ تحریف ہو گئی نا، جو اللہ کی بات تھی اس طریقے سے نہیں پہنچائی، یہ تحریف معنوی ہے۔ اس حوالے سے کوئی بھی منکر نہیں ہے، سب قائل ہیں ہاں بھائی قرآن کی تحریف معنوی ہوئی ہے اور ہوتی ہے اور ہو رہی ہے آج بھی ممبروں پہ سب جگہ۔ وہ بات الگ ہے کہ گناہ ہے، حرام ہے، جن سے قرآن لینا چاہیے تھا فاسألوا اہل الذکر، اہل ذکر اہل بیت علیہ السلام ہے، ان سے نہیں لے کے پڑھ رہے ہیں تو کیا کریں گے؟ تعویل کریں گے، اپنی طرف سے تعویل کریں گے تو پھر حدود قرآن کو ضائع کر دیں گے۔ دوسرا گروہ کون سا ہے؟ ضیع حدودہ وَأَقَامَهُ إِقَامَةَ الْقَدْحِ فَلَا كَثَّرَ اللَّهُ هَؤُلَاءِ مِنْ حَمَلَةِ الْقُرْآنِ، یہ حملہ قرآن میں قرآن کے حاملین کا جو ثواب ہے، قرآن اٹھا کے جو گھومتے ہیں، سینے میں رکھ کے جو گھومتے ہیں، قرآن کی حفاظت کرتے ہیں، ان میں ان کا شمار ایسے لوگوں کا نہیں ہوگا۔ وہ بندہ ہے اہم، تیسرا بندہ کہ جو قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھتا ہے اور حفاظت کرتا ہے، یہ وہ ہے رجل قرأ القرآن فوضع دواء القرآن على داء قلبه،
قرآن کی دوا کو اپنے دل کے مرض پہ رکھتا ہے۔ دیکھیں کل مولا کائنات کی کیا حدیث پیش کی تھی؟ وَاسْتَشْفُوا بِهِ، قرآن سے شفا طلب کرو۔ اچھا قرآن اگر تحریف شدہ ہوتا تو شفا طلب کرنے کا کیوں کہا جا رہا ہے؟ قرآن سے شفا طلب کرو۔ یہاں پہ امام علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ اس شخص نے قرآن کھولا صرف رٹنے کے لیے نہیں، اس نے بلکہ اپنے دل کی بیماریوں کی دوا کے لیے قرآن سے علاج لیا۔ کیا مطلب بیماریوں کی دوا کے لیے علاج لیا؟ عقائد کی بیماری، ٹھیک ہے، شکوک کی بیماری، تمام کی تمام، اور اس کے علاوہ ظاہری اعتبار سے یہ بیماریوں کی شفا، یہ بھی ایک سائنسی تحقیق، یہ بھی قرآن کریم کی برکات میں ہے، اور واقعاً پریکٹیکل کر کے دیکھا ہے کہ بھائی اس دعا کو پڑھنے سے یہ ہوتا ہے۔ وہ ساری روایات، جتنی بھی روایات ہیں، اس آیت کو پڑھیں یہ اجر و ثواب ہے، اس آیت کو پڑھیں یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، یہ تمام کی تمام چیزیں اگر تحریف شدہ ہوتی، کتاب الہی بدل چکی ہوتی، تو امام کیوں تعلیم دے رہے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ اچھا اب یہاں پہ آئیں، فَأَسْحَرَ بِهِ لَيْلَهُ، اس نے کیا کیا؟ اس شخص نے رات کو جاگا تو قرآن پڑھا، أَظْمَأَ بِهِ نَهَارَهُ، دن میں قرآن سے اپنی پیاس کو بجھایا، قَامَ بِهِ فِي مَسَاجِدِهِ وَتَجَافَى بِهِ عَنْ فِرَاشِهِ، فراش میں ساتھ لے کے بالکل قرآن پڑھ کے سویا۔ فَبِأُولَٰئِكَ يَدْفَعُ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْبَلَاءَ، انہی لوگوں کے صدقے میں اللہ تعالیٰ دوسرے لوگوں سے بلاؤں کو دور کرتا ہے۔ انہی لوگوں کے صدقے میں اللہ دوسروں سے بلاؤں کو دور کرتا ہے۔ میں ابھی صرف یہ والی چیزیں اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ بعض اوقات تحریف قرآن کے موضوع پہ گفتگو کرتے ہوئے اس طرف سے انسان غافل ہو جاتا ہے کہ وہ تمام روایات جو قرآن پڑھنے کے عنوان سے، جو قرآن کی تلاوت کے عنوان سے ہیں، فضیلت میں آئی ہیں، وہ تمام کی تمام روایات قرآن سے تحریف کی نفی کر رہی ہیں، قرآن سے تحریف کی نفی کر رہی ہیں۔ ان اللہ لا یہم ان یعذب جمیع اہل الارض، مولا کائنات کی حدیث ہے، اور رسول کریم سے بھی یہی حدیث ہے، ثواب الاعمال میں بھی ہے، ان اللہ لا یہم ان یعذب جمیع اہل الارض لا یحاشی منہم احدا، پروردگار ارادہ کر لیتا ہے مکمل تمام کے تمام زمین والوں کو عذاب دے دے، ایک کو بھی نہ چھوڑیں، لا یحاشی منہم احدا۔ کب؟ اذا اجترحوا السیئات وعاملوا بالمعاصی، جب یہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، مسلسل برے کام کرتے رہتے ہیں، اللہ کیا کرتا ہے؟ تہیہ کر لیتا ہے، لا یہمو، ارادہ کر لیتا ہے کہ سب کے سب کو عذاب دے دے گا۔ لیکن اب سنیے گا تحریف قرآن سے کیسے رہتا ہے۔ لیکن فَإِذَا نَظَرَ إِلَى الصِّبْيَانِ يَتَعَلَّمُونَ الْقُرْآنَ، جب اللہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھتا ہے کہ قرآن سیکھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ وہ اسی طریقے سے اب روایت مکمل کر دیں، شروع کی ہے، وَالشَّيْبِ، بوڑھوں کو دیکھتا ہے، بزرگوں کو دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ، ناقلی اقدامہم الی الصلاۃ، اپنے پیروں سے چل کے مسجد کے لیے جا رہے ہیں۔ تو پھر جب یہ دو کام دیکھتا ہے، بچے قرآن سیکھ رہے ہیں، بوڑھے نمازوں کے لیے جا رہے ہیں، رحمہم وأخر ذلک عنہم، ان بچوں کے قرآن سیکھنے کی وجہ سے سب کے سب لوگوں پہ رحمت کرتا ہے، عذاب ٹال دیتا ہے۔ اتنا بڑا اجر اللہ تعالیٰ ایک تحریف شدہ کتاب کے لیے دے رہا ہے، واضح ہے کہ نہیں؟ تو اس عنوان سے ہمارے سامنے بہت ساری احادیث ہے، بلکہ آج بھی میں سمجھوں گا کہ کوشش کروں گا کہ احادیث ہی پیش کر دی جائے۔ آخر میں صرف اشارے کے طور پہ اگلے درس میں یہ بیان کر دیں گے تحریف قرآن کے معنی کے عنوان سے کون کون سے معنی میں تحریف ہے، کمی ہو سکتی ہے، زیادتی ہو سکتی ہے، حروف کی کمی زیادتی تحریف کہلائے گی یا نہیں، یا حرکات کی کمی زیادتی یا حرکات کو بدل دینا تحریف کہلائے گی نہیں۔ یہ 6 معنی ہے، بلکہ 6 معنی، ان میں سے ایک میں تحریف ہوئی ہے، ایک میں معذرت 6 معنی ہے، ایک میں تحریف نہیں ہوئی ہے، 5 میں تحریف ہو بھی جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ 6 معنی اس میں اب وہ ایک پوری تحقیق ہے، وہ بیان کریں گے انشاءاللہ۔ اب میں جو کہہ رہا تھا، جو نقن صاحب کا ایک جملہ پڑھنا چاہ رہا تھا، وہ مل گیا ہے جملہ، وہ دیکھیں۔ ان کا یہ جملہ ہے کہ اب وہی حکومت کے سیاسی تقاضے تھے کہ جمع قرآن کے لیے اتنے پاپڑ بیلنے کے بجائے ایک ذات کی انجام دی ہوئی کتاب کی طرف رجوع کر لیتے تو مشکل نہیں ہوتی، ہیں امیر المومنین کی طرف آئے تھے تو یہ مشکل نہیں ہوتی۔ افسوس، مگر افسوس کہ ایسا نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے ترتیب آیات تنزیل کے مطابق نہ ہو سکی، ترتیب آیات تنزیل کے مطابق نہ ہو سکی، اور اس سے بڑا علمی خسارہ ہو گیا،
کہ ناسخ و منسوخ کی شناخت مشکل ہو گئی اور بعض آیات کی تعویل و تفسیر خود سیاق و سلسلہ کلام سے معلوم ہو جاتی اب دشواری ہو گئی، جس پر اثناء تفسیر میں ہم جا بجا روشنی ڈالیں گے۔ یہ انہوں نے اپنی تفسیر کے مقدمے میں لکھا ہے، کہہ رہے ہیں لیکن خود معنوی طور سے قرآن مجید کا اسلوب ایک معجزہ ہے، یہ علامہ نقی نقن صاحب کہہ رہے ہیں۔ اب دیکھیں، ہم نے کہا کہ قرآن کریم کے عنوان سے مولا کائنات نے بہت سارے فضائل بیان کیے، آخری وقت میں امام علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں کہ اس قرآن سے تمسک رکھو، اللہ اللہ بالقرآن۔ تو تحریف اس عنوان سے اصلاً ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے کہ امام علیہ السلام ایسے قرآن کی طرف رجوع کرنے کا کہہ رہے ہیں ائمہ اہل بیت السلام جو محرف شدہ ہو۔ اب ہاں، دوسری جگہوں پہ یہ بات واضح ہے کہ وہاں پہ روایات ہیں واضح، البخاری میں بھی ہم اشارہ بھی کریں گے انشاءاللہ، بلکہ روایت بخاری سے نکال کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے، کہ مثلا تدوین القرآن کتاب کا نام نوٹ کر لیجئے، اہم قرآن کتاب ہے، علی قرانی صاحب کی کمال کی کتاب ہے۔ خلفاء کی آراء میں کون کون سی آیات حذف ہو گئی قرآن سے، یہ ذکر کی ہے، یہ آیت تھی، آیت رجم تھی، یہ آیت تھی، یہ آیت تھی، کون کون سی آیات حذف ہو گئیں وہ سب بھی ذکر کی ہے۔ اب اس عنوان سے سنیے گا، ایک جملہ سن لیجیے گا۔ اب فرض کریں ہمارے ایک عالم نے اگر ایک کتاب لکھ دی جس سے وہ مفہوم نہیں نکلتا، کہنا ہے علماء کا جنہوں نے اس کی آپ کے تشریح کیے جو ان کے معاصر ہیں، کہ اس سے وہ معنی نہیں نکل رہا جو لیا گیا ہے، لیکن پھر بھی محدث نوری کی کتاب کو لے کر کیا کہا جاتا ہے، اس پہ بھی ہم گفتگو کریں گے۔ محدث نوری کتاب کو لے کے کہا دیکھو شیعہ تحریف قرآن کے قائل ہیں۔ اچھا فرض کریں اگر اس میں یہ بات ظاہر بھی ہے یا وہ روایات جمع کی ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے کہا وہ پہلے بات کر چکے کہ کیا مراد ہے ان روایات کی، اگر فرض کریں قائل بھی ہے کوئی، تو ایک شخص سے کیا پوری آپ کے تشیع کے حوالے سے یہی رائے ہو جائے گی؟ زیادہ سے زیادہ یہ ہے نا کہ دوسرے علماء جو بھی آئے مذمت کر دیں، نہیں ایسا نہیں ہے، ہیں جتنے بھی علماء ہیں کافی ہو گیا، تو اور کیا چاہیے مزید؟ کفر کی نسبت لگائیں، تو پھر پہلے والے جتنے سارے آپ کے پیچھے خلفاء اور بڑے بڑے لوگ آ رہے ہیں جو اس بات کے قائل ہیں، آپ پہلے ان پہ کفر کی نسبت لگا دیں۔ سوال ہے کہ نہیں ہے؟ پہلے وہاں کفر کی نسبت لگا دیں۔ میں نے اسی لیے حوالہ دیا وہ آیات جو خلفاء کی آراء میں حذف ہو گئی تھی، ٹھیک ہے، وہ روایات جو خلفاء کی آراء میں، ان کے صحابہ کرام کی آراء میں یہ حذف ہو گئی، یہ آیت ہے ہی نہیں، اب نہیں ہے قرآن میں، مثلا مثال کے طور پہ یہ والی چیزیں، تو اس پہ کیا کفر کی نسبت لگائیں گے؟ اس پہ نہ ہی جو ہے ہم پورے فرقے کی طرف ہی نسبت دیں گے۔ اگر کوئی کہہ رہا ہے نہیں میں قائل نہیں ہوں اس چیز کا، تو ٹھیک ہے، رحم اللہ والدیک، ٹھیک ہے۔ تو اس عنوان سے روایات دوسری جگہ بھی بہت ساری موجود ہے۔ جب فتویٰ دیا گیا، حضرت عائشہ کا خود کا فتویٰ تھا، میں اس کے ساتھ نص کے ساتھ پیش کر دوں گا، یہ تو آج یا آنے والے دروس میں۔ کیا فتویٰ تھا؟ وہ فتویٰ کہ بھئی رضاعات 5 رضاعات ہیں قرآن سے یا 10 رضاعات ہیں، مثلا بچہ محرم کب ہوگا، ہمارے یہاں کیا ہے یہ بتا دیا جائے گا انشاءاللہ۔ 15 رضاعات ہیں، بچہ کب محرم ہوگا، 5 رضاعات، 5 دفعہ دودھ پیے صحیح یا 10 دفعہ؟ کہا نہیں، یہ 5 دفعہ بھی کافی ہو گیا تھا، آیت تھی قرآن کریم میں۔ ہوا یہ کہ جب نبی کا انتقال ہوا، میں اس روایت پہ پورا ریفرنس پیش کر دوں گا موقع مل گیا تو انشاءاللہ۔ جب نبی کی شہادت ہوئی، انتقال ہوا، تو ہم مشغول تھے تو جاءت داجن یا دواجن بکری آئی، وہ نسخہ کھا گئی، ختم ہو گیا وہ، ورنہ اس میں یہ موجود تھا۔ مثلا اس طریقے کی چیزیں، یہ سنن ابن داؤد، صحیح روایت بتا رہا ہوں میں، ٹھیک ہے، صحیح روایات موجود ہیں، صحیح احادیث موجود ہیں۔ اب ہم کیا نسبت دیں گے؟ نعم، کفر کی نسبت دیں گے؟ نہیں، کہیں گے بھائی اگر آپ قائل نہیں ہیں تو خوب ہے، رحم اللہ والدیک، کوئی مشکل ہی نہیں ہے ہمارے لیے، ٹھیک ہے۔ یہ چیزیں میں کل انشاءاللہ ریفرنس کے ساتھ پیش کروں گا، لیکن ابھی دیکھیں آپ کو ہم قراء 7 کے نام بتا دے رہے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیں، یہ لکھ لیں تاکہ کل جو ہے بات کو مکمل کر سکیں۔ قراء 7 یعنی قرآن کریم کی جن کی قراتیں مشہور ہیں ابھی، ٹھیک ہے، جو مشہور ہیں۔ عاصم کوفی ہیں، یہ پہلے ابو بکر عاصم ابن ابی النجود الکوفی، 128 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ ابو بکر ان کی کنیت ہے، عاصم ابن ابی النجوم۔ اچھا، ان کی قرات میں ابی بکر یہ نا، ان کی قرات میں وہ جو آیت ہم نے بیان کی تھی وضو میں مسح کرنے کے حوالے سے، اس میں ارجلکم ہے، ٹھیک ہے۔ نافع مدنی، ابو عبداللہ نافع ابن ابی الندیم، ان کی
69 ایک کم 70 169 میں وفات ہوئی ہے۔ حمزہ کوفی، یعنی یہ لکھوا رہے اس لیے کہ ان قراءتوں کے اختلاف سے قرآن کریم کے تحریف پہ اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ آپ قراءت اس طرح کر رہے ہیں، قرآن میں اس طرح ہے، یہ تحریف ہے، کوئی یہ کہہ رہا ہے تو بالکل کم علمی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ زیر زبر پیش اس دور میں نہیں تھے، یہ قراءتوں کا اختلاف یہ تحریف نہیں کہلاتا، ٹھیک ہے۔ دو لکھوا دی، حمزہ کوفی، ابو عمارہ حمزہ ابن حبیب الکوفی، 156 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ چوتھے کسائی الکوفی، ابو الحسن علی ابن حمزہ کسائی، 189 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ ابو عمر بصری، پانچویں، ابو عمر ابن علا، 154 ہجری ان کی وفات ہے۔ یعنی کون سا دور ہے یہ بھائی؟ تقریباً سارے 100 سے لے کے 200 کے درمیان ہے ان کی وفات۔ کس امام کا دور ہے؟ جی ہاں، چھٹے امام کے بعد کا دور ہے، صحیح ہے، تقریباً ایسا ہی ہے، یعنی پانچویں امام کا بھی دور کچھ شامل ہو جائے گا شروع میں، جیسے آگے کچھ ہیں وہ شروع میں ہیں۔ مثلا کسائی الکوفی لکھوا دی، اب کتنے؟ 5 لکھوائیں، 5 ہو گئے نا۔ چھٹے قاری ابن کثیر مکی، عبداللہ ابن کثیر، 120 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ 7ویں ہیں ابن عامر شامی، عبداللہ ابن عامر دمشقی ہیں، یہ ان کی 118 ہجری میں وفات ہوئی ہے۔ اب جو مشہور ہے وہ کون سی ہے اس میں سے جو ہم پڑھ رہے ہیں دنیا میں ہے؟ جی ہاں، عاصم علی نا، پہلی حفص سے، ان کی بھی 2 ہے روایت، ٹھیک ہے، ایک حفص سے لی گئی ہے، ٹھیک ہے، جو آپ قرآن کریم کھول کے دیکھیں گے، دیکھیں قرآن لایا نہیں میں آج، قرآن کریم کھول کے دیکھیں گے تو اس میں کیا لکھا ہے؟ یہ عاصم کوفی کی حفص سے، یعنی انہی کی 2 لوگوں سے ہے، ٹھیک ہے، قرات۔ اب وہ بعض اوقات مغرب میں دوسری قرات بھی مشہور ہے، میں نے بیان کیا، تو سعودیہ کے چھپا ہوا قرآن بھی آپ لوگ کے کام بھی دیا، دیکھیے گا قراءت السوسیہ، دیکھیے گا جا کے، اس میں قراءت باقاعدہ کی جاتی ہے، تلاوت کی جا رہی ہے، پڑھا جا رہا ہے، لیکن زور زبر پیش کا بعض جگہ اختلاف ہے، وہ دوسری روایت کے مطابق ہے قرآن کریم۔ لیکن ایک بات ذہن میں رہے، یہ قرآن کریم کا کمال ہے اور معجزہ ہے۔ توریت ہو، زبور ہو، فرض کریں آپ کہیں کہ یہ توریت ہے، انجیل ہے یہ یوحنا والی، یہ انجیل ہے یہ ارمیہ کے اسفار کی، اسفار ارمیہ یعنی ان کے صفر اسفار سے نکلا، یہ جو ان کے کیا ہوتے تھے؟ اوراق ہوتے تھے جس پہ ہوتی تھی، یہ اس کا ایڈیشن ہے، یہ اس کا ایڈیشن ہے، یہ اس کا۔ قرآن کریم کا 1400 سال سے ایک ہی ایڈیشن ہے، چھپے گا بار بار، لیکن ہے بھائی نہیں، پچھلے میں یہ آیت تھی، اب نہیں آ گئی ہے، اب وہ نہیں ہے، کم ہو گئی، جاتا ہے، ہاذا کو۔ تو یہ قرآن کریم کا ایک معجزہ ہے جو دوسری کتابوں میں کسی بھی کتاب میں نہیں ملے گا، ٹھیک۔ اور ہم تو جو ہے وہ جب مخلوق کی کتاب کی تحریک کے قائل نہیں ہیں، ہمارے علماء نے اگر لکھ دیا، چاہے غلط لکھا ہے، ویسے ہی غلط چھپتا رہے گا، حاشیے میں لکھ دیا جائے گا کہ نہیں یہ مسٹیک ہوئی ہے، اس عبارت کو نہیں مٹائیں گے۔ مگر دوسرے مقاطع فکر میں کیا ہو رہا ہے؟ اگر آج ایک کتاب چھپی، آپ نے اس سے ایک روایت لی، پیش کر دی، جب انہیں پتہ چلا یہ تو ہمارے خلاف ہے، تو اگلے ایڈیشن میں وہ حذف ہو جائے گی، اگلے ایڈیشن میں وہ حذف ہو جائے گی۔ تو ہم پہ سوال ہوگا کہ بھئی آپ کے یہاں جب آپ کی کتاب میں اگر کوئی غلط روایت ہے بقول آپ کے، تو ہٹا کیوں نہیں دیتے؟ تو کیا جواب ہے؟ ہم مخلوق کی کتاب میں تحریف کے قائل نہیں ہیں، تو خالق کی کتاب تو بات کی بات ہے، ٹھیک۔ مہدی خرسان صاحب کتاب ہے، لکھتے ہوئے کہتے ہیں میں کتاب جب لکھ رہا تھا جناب سیدہ کے عنوان سے الصدیقہ والصدیق فیما جرى التحقیق بین الصدیقہ میں کتاب کا نام لے لیتا ہوں، آکے جو ہے نا یہ اس میں کیا ہے، انہوں نے دوسری جن کتابوں سے استفادہ کیا ہے نا، ان کتابوں کی تصویر کھینچ کے رکھی ہوئی ہے انہوں نے اس میں، کہ یہ اس صفحے سے لیا ہے، یہ اس صفحے سے لیا ہے۔ کہتے ہیں مقدمے میں لکھتے ہیں کہ جب میں یہ کتاب لکھ رہا تھا، جس روایت کو میں لکھ چکا، اب نئے سافٹ ویئر جو آنے لگے اس میں اب وہ کتاب سے روایت حذف کر دی گئی۔ نہایت التحقیق فیما جرى فی امر فدق للصدیقۃ والصدیق بالنص والتوثیق، یہ پورا نام ہے۔
ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ میں لکھ رہا ہوں، میں جس کتاب سے لکھ رہا ہوں تصویر کھینچ کے اس کو چھاپ رہا ہوں، لیکن وہی کتاب اب جب نئے سافٹ ویئر میں پڑھ رہا ہوں تو وہ حدیث غائب ہو چکی ہے۔ تو یہ کام بہت ہو رہا ہے۔ مودودی کی میں نے کہا کل ذکر کیا تھا، ابو الاعلیٰ مودودی کی کتنی کتاب، جو کتاب تھی خلافت اور ملوکیت والی، اس میں اب بالکل چینجنگ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ اس سے استدلال کیا جا رہا ہے۔ معاویہ بن ابی سفیان کے خلاف بہت زیادہ چیزیں لکھی ہے، مکمل جو ہے تقریباً مخالفت کی، تو اب وہ تبدیل کی جا رہی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو روایات ہیں ہمارے سامنے ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی، جو قرآن کریم کی طرف رجوع کرنے کا کہہ رہی ہیں، ان روایات سے کیا ثابت ہو رہا ہے کہ قرآن کریم جو ہمارے سامنے موجود ہے بین الدفتین، وہ حجت ہے۔ ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے اس کی طرف توجہ دلائی ہے۔ اب یہاں سے ہم نے کہا کچھ چیزیں ہم تبرکاً پیش کر دیں گے، ایک دو روایات، اور اس کے بعد پھر تحریف کے معنی ہم نے لکھوا دیا نا آپ کو قراء، ٹھیک۔ مولا کائنات کے کلام کی طرف اگر چلیں امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ وَاسْتَتِمُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ بِالصَّبْرِ عَلَىٰ طَاعَةِ اللَّهِ وَالْمُحَافَظَةِ عَلَىٰ مَا اسْتَحْفَظَكُم مِّن كِتَابِهِ، اللہ کے فضل و کرم کو اپنے اوپر، خطبہ نمبر 171 نہج البلاغہ، اللہ کے فضل و کرم کو اپنے اوپر مکمل کرواؤ اطاعت الہی کے راستے پر قائم رہنے کے ساتھ، جس کتاب کی حفاظت کے تم ذمہ دار ہو، اسے پورے طور پر محفوظ رکھنے کے ساتھ عمل انجام دیتے رہو، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری جگہوں پہ خود مولا کائنات کی احادیث ہیں، ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی احادیث ہیں۔ ایک حدیث صرف پیش کر رہا ہوں کہ اِنَّا عَلَىٰ كُلِّ حَقٍ حَقِيقَةٍ وَعَلَىٰ كُلِّ ثَوَابٍ نُور فَمَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ وَمَا خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَدَعُوهُ۔ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کا یہ کہنا، اور رسول کریم کی بھی حدیث ہے۔ اب رسول کریم کی بھی حدیث اگر چھٹے امام بیان کر رہے ہیں اپنے دور میں نا، اس دور میں چھٹے امام کے دور میں جو قرآن رائج ہے وہ کون سا ہے؟ یہ جو ہم تک پہنچا ہے یہی رائج ہے نا۔ امام کہہ رہے ہیں ہماری کوئی حدیث تم تک پہنچے ما وافق کتاب اللہ، جو کتاب خدا کے موافق ہے اسے لے لو، جو اس کے مخالف ہے اسے چھوڑ دو۔ تو بھائی کتاب خدا ہی اگر امام کی نگاہ میں تحریف شدہ ہوتی تو امام کیوں کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ اس میں آیا ہے اس سے لے لو؟ اس کے مطلب مثال دیتا ہوں، کیا مطلب؟ اس سے کتاب خدا سے میچ کرو، اس کے مطابق ہے لے لو، مطابق نہیں ہے دیوار پہ مار دو۔ مثلا ایک شخص آیا کہنے لگا کہ امام کے پاس کہ بھائی فلاں شخص آپ سے روایت نقل کر رہا تھا، اذا علمت هذا الامر فافعل ما شئت، اس امر کو اگر جانتے ہو تم، چھٹے امام سے غالباً معانی الاخبار میں، اس امر کو اگر تم جانتے ہو ولایت کو، تو پھر جو عمل کرو کرتے رہو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ولایت ہے، اب گناہ کرو جو کچھ کرتے رہو۔ یہ آپ سے روایت نقل کر رہا تھا مولا آپ سے روایت نقل کر رہا ہے۔ اچھا ابھی رک جائیں، قرآن کی طرف پیش کریں، کیا ہے یہ؟ عقیدہ اچھا ہونا چاہیے اور بس جو برا عمل کرتے رہو، ختم، چھٹی ہو گئی۔ قرآن جہاں جہاں امنو کی بات کر رہا ہے، عامل الصالحات، اور ٹھیک ہے عمل کے بغیر من یعمل مثقال ذرۃ، قرآن کے مخالف ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن یہ بندہ آ کے امام کو کہہ رہا ہے آپ سے نقل ہوئی ہے۔ امام نے کیا کہا؟ جھوٹا ہے، یہ ملعون ہے۔ ہم نے ایسا کہا ہی نہیں، ہم نے یہ نہیں کہا ہے۔ ہاں ہم نے یہ کہا تھا کہ اس امر کی معرفت ہو جائے، ما علمت من خیر فعمل یقبلہ اللہ تعالی، اس امر کی معرفت رکھ لو، پھر کوئی پرواہ نہیں ہے، جو کوئی بھی عمل کرو گے اچھا اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ امر کی معرفت نہیں ہوگی تو عمل کرتے رہو گے، کوئی قبولیت نہیں ہوگی۔ تو کیا ہوا؟ مطلب یہ کہ امام نے خود معیار دیا کہ قرآن کریم کی طرف رجوع کرو۔ رجوع کرو کیا مطلب؟ ہماری احادیث کو قرآن پہ پیش کرو، قرآن کے مخالف ہو رہی ہیں تو پھر دیوار پہ مارو، ہماری نہیں ہے۔ لیکن ہر کوئی کر سکتا ہے یہ؟ سنیں مطلب کیا ہے، فرض کریں مطلب اس کا یہ نہیں ہے کہ قرآن میں مجمل بیان ہوا ہے، تفصیل حدیث میں بیان ہو رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں قرآن کے مخالف ہے اس کو پھینک دو، یہ مراد نہیں ہے۔ قرآن میں آیا کہ بھئی حج کرو، اب حدیث میں آ رہا ہے طواف کرو، تو آپ کو نہیں قرآن سے ٹکرا رہی ہے، نہیں ٹکرا رہی ہے، نہیں ٹکرا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ ناسخ منسوخ، اسی طریقے سے محکم متشابہ حدیث آگے بیان کرے گی، یا عام و خاص والی بات، قرآن میں عام آیا یہاں خاص آیا، یہ اس کی بات نہیں ہو رہی، قرآن کے بالکل مخالف ہے۔ یہ جیسے کہ حدیث ہے، فرض کریں آپ اس کا فریضہ کیا ہے، ایک حدیث آئی کہ نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے نماز پڑھنے کی، مثال دے رہا ہوں، حدیث آ گئی ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ یہ دیوار پہ مارو چھوڑ دو۔
یا ایک ایسی حدیث آئی ہے جو متشابہ ہے، متشابہ سمجھ میں ہی نہیں آ رہی کہ بھائی اس سے اگر یہ ظاہری معنی لے تو بڑا خطرناک نکل رہا ہے، فریضہ کیا ہے وہاں پہ؟ خاموش ہو جائیں، ردو الینا، ہماری طرف پلٹا دو، بھائی امام نے کہی ہے وہ جانتے ہیں، نہیں واضح ہے ہماری طرف، ٹھیک ہے، لیکن یا قرآن کے موافق دیکھو، قرآن کے موافق ہے لے لو، قرآن کے مخالف ہے چھوڑ دو۔ تو اگر قرآن محرف شدہ ہے، تحریف شدہ ہے، تو امام علیہ السلام کبھی بھی اس کی طرف رجوع کرنے کا نہیں کہتے۔ اس طریقے کی بہت ساری احادیث ہمارے سامنے موجود ہیں۔ کل شیء مردود الی کتاب اللہ والسنہ، ہر چیز پلٹتی ہے کتاب خدا اور سنت کی طرف۔ وکل حدیث لا یوافق کتاب اللہ فہو زخرف، وہ اپنی بنائی ہوئی ہے، جو حدیث اللہ کی کتاب کے موافق نہ ہو وہ اپنی بنائی ہوئی ہے۔ اب اللہ کی کتاب جو اس دور سے چلتی ہوئی آ رہی ہے اور آج تک جو ہمارے سامنے قرآن مابین الدفتین ہے، مولا کائنات کی تعبیر ہے مابین الدفتین، یہ مصحف، یہ جو دو جلدوں کے درمیان ہے، یہ حجت ہے تمہارے لیے۔ یہی قرآن امام کے دور میں بھی تھا اور امام نے اس کی طرف رجوع کرنے کا کہا۔ تو مکتب تشیع میں تحریف کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کس عنوان سے تحریف کی؟ کہ آپ کہیں کہ قرآن بدل گیا یا اس میں کچھ ایسی چیز آ گئی ہے جو اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ یہ تمام تحریف کے معنی کا ایک خلاصہ بیان کر دیا۔ ہاں تبرکاً ہم اگلے آنے والے درس میں پیش کر دیں گے کہ تحریف کے کتنے معنی ہیں، پھر جلدی ان روایت کو پیش کر دیں گے جو اپنے یہاں روایات آئی ہیں جس سے بظاہر لگ رہا ہے کہ تحریف ہوئی ہے، اس کی کیا تعویل ہے، اور مخالفین کی جو روایت ہم نے پڑھی وہ انشاءاللہ پڑھ دیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔